دنیا میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ ضابطے تو ہیں لیکن حجت نہیں. ہمارے آقا و مولا پر جو کتاب نازل ہوئی یہ حجت ہے اور دلیل بھی. حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو دیا گیا وہ قرآن ہے. ایک ضابطہ ذہن میں رکھے پھر بات آگے چلے گی. ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا عادت باری تعالیٰ اس طرح رہی ہے کہ اس دور کے مطابق دیا گیا. مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگ صنعت عروج پہ تھی. لوگ لوہے کا کام کرتے تھے اور زرہ بناتے تھے, لوہے کا کام کر کے کوئی شکل دیتے. تو اللہ نے اپنے کو جو معجزہ اسی قبیل کا دیا, وہ لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح ہو جاتا تو نرم ہونا پڑتا, اللہ کا نبی یوں ہی نرم فرما لیتا. تو یہ چیز بطور معجزہ عطا کی گئی. یوسف علیہ السلام کا دور دیکھیے, گلی گلی میں حسن کا چراغ جل رہا تھا, اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ حسن عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے, آپ کے دور میں جادوگری کا فن عروج اور نقطہ کمال پر تھا, گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا وہ کرشماتی ایسا تھا, کبھی بڑا ہو جاتا ہے کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے, کبھی ٹیک لگا لیتے ہیں کبھی پتے جاڑتے ہیں, کبھی بکریاں ہانکتے ہیں اور جب احتیاج ہوتی وہی سام بن جاتا, منو ٹنوں کے حساب سے پھینکی ہوئی رسیاں نکل لیتا, اور جب سمٹتا تو عصا کا عصا, نہ قد بڑھتا نہ وزن بڑھتا نہ حجم بڑھتا. تو چونکہ جادوگری کا دور تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا وہ جادوگروں کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں لوگ پتھر سے چیزیں بنانے کے عادی تھے, اللہ نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا وہ پتھر سے زندہ اونٹنی کا نکال دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کے عروج کا دور تھا, طب یونانی نے درجہ کمال حاصل کر لیا, ہر مرض کی تجویز و تخشیش اور علاج معاجلہ دریافت کر لیا, لیکن 3 امراض کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. مادرزاد اندھے کی آنکھوں کی روشنی, دوسرا کوڑے کی جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے, تیسرا ان کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں تھا. اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ تینوں معجزے رکھ دیے. آپ جو ہے وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں اجالے آ جاتے, آپ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی, آپ مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ پڑتا. ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس دور کے مطابق دیا. اور جب میرے اور آپ کے آقا و مولا آئے تو زبان و بیان کا دور تھا, گھر گھر شاعر اور ادیب پائے جاتے تھے, انہیں اپنے بیان پر اور اپنے شعروں پر اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. تو جو پھر اللہ نے عرش کے رحمان نے اپنے نبی کو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ قرآن دیا, اور پھر قرآن دیا ہی نہیں بلکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ کرم پر لیا. باقی کتابیں بھی تو اللہ کی تھیں لیکن اللہ نے ان کا ذمہ نہیں لیا, اس لیے کہ ان کے بعد ایک نئی کتاب کو آنا تھا. اگر ان میں تحریف ہو جاتی, ان میں کمی بیش ہو جاتی تو نئی کتاب آ کر کے اس خلا کو پورا کر دیتی. اس لیے حضور کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پر لی. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی, لہذا اس کے احکام غیر متبدل ہوئے. آج کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزاں است و قدیم, اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی. قیامت تک آنے والی نسلوں کا مداوا کہ دکھوں کا مداوا اس ایک کتاب کے اندر رکھ دیا گیا, اور اس کتاب سے وابستہ ہونے والا, اس سے روشنی اور نور لینے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا. یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے جو امت کے نام مصطفیٰ کی وساطت سے دیا گیا. اللہ تعالیٰ لوگوں سے قرآن کے پردے میں گفتگو فرماتا ہے, بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے وہ قرآن کھول کر کے بیٹھ جائے. اللہ اکبر, کیونکہ تلاوت قرآن اللہ سے ہم کلام ہونا ہے, اللہ سے سرگوشیاں کرنا ہے. کاش ہم قرآن کے مفہوم اور معنی اور مطالب کو سمجھ کے پڑھتے. اس امت کا المیہ یہی ہے, اس نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے بطور رسم قرآن کو اپنایا ہے. اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں. میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا. آپ کا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہو, آپ 2 4 5 10 ماہ تک جو ہے وہ اس کا 5-10 ماہ کے بعد اس کا امتحان لیں, وہ انگلش فٹ بولتا ہے, لہجہ بھی درست ہے, اسپیلنگ بھی درست ہے, لیکن اب دیکھیں اس کو معنی اور مطالب سے آگاہی نہیں. تو آپ اس سے پوچھیں گے اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ کہے گا ٹرانسلیشن نہیں کرایا جاتا. تو آپ ایسے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھانا گوارا نہیں کریں گے جہاں لفظ سکھائے جاتے ہوں, معنی نہ بتائے جاتے ہوں, جہاں ریڈنگ تو کرائی جاتی ہو ٹرانسلیشن نہ کرایا جاتا ہو. آپ کہیں گے کھاد پڑا لفظ فٹ بولتا ہے اور معنی اور مطالب نہیں جانتا. لیکن افسوس ہم نے قرآن مجید پر بھی مطمئن ہو گئے, اس کی ریڈنگ ہی کو کافی سمجھ لیا. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں,
ہم جھوم جھوم کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جو ہے وہ ان آیتوں میں جو ہے نا وہ عذاب کا تذکرہ ہو رہا تھا، استغفر اللہ کہنے کا موقع تھا، ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں.